مہرو جو کہ سلمان سے یہ سننے کے بعد خوش ہو چکی تھی کہ اس کی ساس فرح اپنا گھر اس کے نام پر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مہرو اس بات سے انجان ہے کہ فرح کے دماغ میں ایک نئی اسکیم چل رہی ہے جس کے تحت وہ مہرو کا پردہ فاش کرنا چاہتی ہے۔ مہرو جو کہ اپنے بچے کو لے کر فرح کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فرح کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے مہرو یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ میں اپنا گھر اس کے نام پر کر دوں۔ فرح جس کو شک ہوتا ہے کہ مہرو اپنی پریگننسی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات ضرور چھپا رہی ہے، تبھی وہ جب بھی ڈاکٹر کے حوالے سے بات کرتی ہے مہرو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اسے انکار کر دیتی ہے۔ وہیں پر فرح سوچتی ہے کہ مہرو کو یہ کہہ کر کہ وہ اپنا گھر اس کے نام کرنے کے لیے تیار ہے اسے اپنی جال میں لے لے گی۔ بلواتی ہے اپنی دوست ڈاکٹر صفیہ کو اور وہیں پر مہرو کو بلواتی ہے۔ کہتی ہے فرح کہ یہ میری ڈاکٹر دوست صفیہ ہیں، میں ان سے تمہاری ملاقات کروانا چاہتی تھی۔ پہلے ہی فرح صفیہ کو سمجھا چکی ہوتی ہے کہ آخرکار وجوہات کیا ہیں۔ صفیہ جو کہ مہرو کو ملاقات کے بعد کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو دیکھنا ہوگا، مجھے اس کا چیک اپ کرنا ہوگا۔ فرح جو کہ چونک کر صفیہ سے کہتی ہے کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جو تم اس طرح سے کہہ رہی ہو۔ وہیں پر صفیہ جو کہ مہرو کے سامنے کہتی ہے فرح سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر تمہاری بہو کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اس کی طبیعت دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ تو چیک اپ کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مہرو جیسے ہی صفیہ کی بات سنتی ہے وہ بہت زیادہ گھبرا سی جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر لیا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ تو فرح کی پکڑ میں آ جائے گی، اور اتنا ہی نہیں جو گھر وہ اپنے نام کروانا چاہتی تھی اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ وہیں پر فرح صفیہ سے کہتی ہے کہ ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ویسے بھی میں اسے تمہارے پاس لانا چاہتی تھی چیک اپ کے لیے، اگر تم اس کا چیک اپ یہیں پر کر لو گی تو میرے لیے تو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ وہیں پر دوسری طرف ہادی جو کہ زارا کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہے، کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ زارا کو آخرکار ہو کیا گیا ہے، اتنا سب کچھ سوچنے کے بعد بھی کوئی بات میرے ہاتھ نہیں آ رہی کہ جس کے ذریعے مجھے معلوم ہو سکے کہ زارا کی ایسی کون سی بات ہے جو ناراضگی لے کر وہ مجھے دکھا رہی ہے اور مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کر رہی۔ دوسری طرف عدیل جو کہ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ زارا کے دل میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پہلے تو وہ اپنی شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی، لیکن اب شادی کی بات سننے کے بعد ہی اس کے چہرے کے رنگ سے اڑ جاتے ہیں۔ جب تحریم کہتی ہے عدیل سے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں زارا سے خود بات کروں گی، زارا کے پاس جاتی ہے تحریم اور جا کر کہتی ہے کہ مجھے تم سے صرف اتنا پوچھنا ہے، اگر تم مجھے اپنی ماں سمجھتی ہو تو کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے؟ تم اس دن سلمہ کے گھر پر گئی تھی، کیا سلمہ نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اس بات پر زارا جب جواب دیتی ہے تحریم کو اور کہتی ہے کہ نہیں پھپھو نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ بہت اچھی ہیں، وہ کبھی کسی سے کچھ نہیں کہتی، انفیکٹ مجھے ہادی نے بھی کچھ نہیں کہا، بات صرف اتنی سی ہے کہ خالہ جان نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بعد میں بہت ڈر سی گئی ہوں، مجھے رشتوں کو لے کر بہت ڈر سا پیدا ہو چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آخرکار کس پر بھروسہ کروں اور کس پر نہ کروں۔ دوسری طرف مریم جو کہ یہ بات سوچنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی کہ اس نے زارا اور ہادی کی شادی تڑوا دی ہے، جب کہتی ہے سلمہ کہ ایکٹیو ہو جاؤ، زارا اور ہادی کی شادی کے لیے تمہیں ہی آگے بڑھ چڑھ کر کام کرنے ہوں گے، تو مریم یہ سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی زارا نے شادی کے لیے حامی کیسے بھر دی، تو کیا کرے گی اب مریم اور کس طرح سے مہرو نکلے گی ڈاکٹر صفیہ کے شکنجے سے؟ کیا فرح کے سامنے ساری حقیقت آ جائے گی اور مہرو پھنس جائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔